اگلے 1.5-2 گھنٹے میں کئی اہم واقعات ہوئے۔ ٹرسٹ کے ولی عہد عسقی کا میرے قبضے میں آ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ تو ٹرسٹ کے زمین دوز حفاظتی حصار میں سینکڑوں محافظوں کے درمیان رہتا تھا۔ اس تک بھلا کس کی رسائی ہو سکتی تھی؟ اگر وہ مغاثہ پر حملے کے براہ راست مناظر دیکھنے کے لیے یہاں اس جنگل میں موجود نہ ہوتا تو میں اسے کسی بھی طور قابو نہیں کر سکتا تھا۔ عسقی کے میرے قبضے میں آ جانے سے ٹرسٹ کے خونخوار حملہ آوروں پر وہی اثر ہوا جو کسی بہت بڑے جانور پر اس وقت ہوتا ہے جب اس کی ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے۔ آدھے پون گھنٹے کے اندر اندر کنگ براؤن نے بستی کے مغربی حصے کے اپنے مسلح آدمیوں کو نکال لیا اور بلڈوزر وغیرہ بھی بستی کی حدود سے باہر چلے گئے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں تازہ لڑائی جن 30 کے قریب عورتوں اور بچوں کو بستی سے پکڑا گیا تھا انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹرسٹ کے جنگجو بستی سے مزید 100 گز پیچھے ہٹ گئے۔ کنگ براؤن اور اس کے ہواری ہر صورت عسقی اور ویرا کی واپسی چاہتے تھے۔ خاص طور سے وہ عسقی کو واپس لیے بغیر تو یہاں سے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بستی کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ صبح دم پولیس کی مزید نفری بھی اس دور دراز بستی کے ارد گرد پہنچ گئی۔ صبح 8 بجے کے لگ بھگ میری توقع کے عین مطابق سائیں علی کی صورت نظر آ گئی۔ سائیں علی 4 شاندار جیپوں کے جلو میں بڑے کر و فر کے ساتھ بستی میں پہنچا۔ سائیں کے ساتھ اس کے اپنے کارندوں کے علاوہ کنگ براؤن کے نمائندے بھی تھے۔ ان میں روجر کو میں صاف طور پر پہچان سکتا تھا۔ یہ سب لوگ مصالحت کی گفتگو کے لیے آئے تھے۔ سائیں کو 2 وجوہات کے سبب لایا گیا تھا۔ ایک تو لارسی اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے۔ دوسرے میرے اور صفدر کے متعلق یہاں یہی بات مشہور تھی کہ ہم سائیں کے آدمی ہیں۔ ہمارے ساتھ اشوکا کی موجودگی سے بھی یہی بات ثابت ہوتی تھی کہ ہم سائیں کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ سردار رافع کے شاندار جھونپڑے میں میرے اور سائیں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ سائیں نے مجھے میرے فرضی نام عبداللہ سے پکارا اور کہا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں عبداللہ؟ میں نے تمہیں یہاں ملیریا اور ہیضہ کی دوائیں دے کر بھیجا تھا، بندوقیں اٹھانے اور ماردھاڑ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور نہ ہی یہ ہمارا راستہ ہے۔ ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں، ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہمارا کام صرف دکھی لوگوں کے دکھ بانٹنا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اس بچے کو رہا کرو۔ میں تمہارا حکم ماننے سے صاف انکار کرتا ہوں، میں نے ٹھٹائی سے سائیں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سائیں کی آنکھوں سے غضب کی چنگاریاں چھوٹ گئیں۔ اس نے اپنا عصا سیدھا کیا اور چنگھاڑا، میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ وحشیانہ انداز پر مجھ پر جھپٹا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ریوالور نکال لیا۔ لارسی محافظ میرے اور سائیں کے بیچ آ گئے۔ سائیں فرط غضب میں گرج رہا تھا، کل تک تم میرے جوتے چاٹ رہے تھے، آج تمہاری یہ جرأت کہ میرا حکم ماننے سے انکار کرو، میں بھسم کر دوں گا، تمہیں اسی جگہ راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ محافظوں کا گھیرا توڑ کر وہ ایک بار پھر مجھ پر جھپٹا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا اور ریوالور سائیں کی پیشانی کی طرف سیدھا کر لیا۔ خبردار کوئی میرے قریب نہ آئے، ورنہ ماسٹر عسقی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کہاں ہے ماسٹر؟ روجر نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہ 7 والے جھوپڑے میں ہے، میرا مسلح ساتھی اس کی نگرانی پر مامور ہے۔ اگر غلطی سے بھی یہاں گولی چل گئی نا تو وہ بچے کو شوٹ کر دے گا، میں سچ کہتا ہوں، اس کی جان چلی جائے گی۔ میری دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ لارسیوں سے زیادہ کنگ کے آدمی متفکر نظر آنے لگے کہ سائیں کو دھم مچانے سے کیسے روکا جائے۔ سائیں تو جیسے سچ مچ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ زمین سے 2-2 فٹ اوپر اچھل رہا تھا اور مجھے بے نقط سنا رہا تھا، تمہاری یہ جرأت، تمہاری یہ جرأت۔ وہ بار بار یہی فقرہ دہراتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے غضب کی چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔ ہر بار جب وہ اچھلتا تو اس کے گلے میں موجود لاکھوں ڈالرز اور پاؤنڈ بھی اچھل کر رہ جاتے۔ مجھے معلوم تھا کہ سائیں علی ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن اس کی اوریجنل ایکٹنگ دیکھ کر مجھے شک گزرنے لگا کہ کہیں سچ مچ ہی تو اس کا دماغ نہیں الٹ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ اگر وہ کسی طرح میرے قریب آ گیا تو خالی ہاتھوں سے ہی میری تکہ بوٹی کر ڈالے گا۔ کنگ کے کارندوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو سنبھالا اور قریباً ڈنڈا ڈولی کر کے باہر لے گئے۔ وہ خود بھی چکرائے ہوئے نظر آتے تھے۔ جس شخص کو وہ مصالحتی کردار ادا کرنے کے لیے یہاں لائے تھے وہ معاملے کو سلجھانے کے بجائے خود ہی کپڑوں سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ چیخم دھاڑ مچائی ہوئی تھی کہ جھونپڑیوں میں لارسیوں کے بچے ڈر کر رونے لگے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، جھونپڑے سے باہر نکل کر سائیں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور سر میں راکھ ڈال لی۔ وہ کبھی انگریزی اور کبھی اردو میں بس ایک ہی فقرہ دہرایا جا رہا تھا، اوئے تمہاری یہ جرأت، تمہاری یہ جرأت۔ اس کے بعد اس نے بوما کے عین سامنے سر کے بل کھڑے ہو کر مجھے بے تحاشا بد دعائیں دی اور میرے عبرتناک انجام کی پیشن گوئیاں براڈ کاسٹ کی۔ بعد ازاں وہ بوما کے بڑے دروازے کے قریب زمین پر اوندھا لیٹ گیا اور بھوں بھوں کر کے رونا شروع کر دیا۔ بہرحال ان باتوں کا پتہ تو مجھے بعد میں چلا۔ اس سے پہلے میرے اور کنگ براؤن کے نمائندوں کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے۔ میں نے ان لوگوں کو صاف بتا دیا کہ عسقی کے سلسلے میں فی الحال میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ سائیں اور کنگ تو کیا، ماریتینے کا حکمران بھی اگر آ جائیں تو شیطان جونیئر کو مجھ سے زندہ واپس نہیں لے جا سکتا۔ قریباً آدھے گھنٹے کی سخت تلخ کلامی کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ان کی بے بسی قابل دید تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر قدرت کا شکر گزار ہو رہا تھا کہ اگر میک اپ نے میری اور صفدر کی اصلیت ان لوگوں سے نہ چھپا رکھی ہوتی تو ہم پر کیا کیا آفتیں نہ ٹوٹ پڑتی۔ ہمارے ساتھی ٹرسٹ کی قید میں تھے
ان کی اذیتناک موت کا تصور ہمیں کنگ کے پاؤں پر سرکنے پر مجبور کر سکتا تھا. پھر عسقی کو یرغمال بنانا تو دور کی بات، ہم کنگ کے کسی کارندے کی طرف بھی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں لرز کر رہ گیا. میرا اور صفدر کا بہروپ یہاں ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل تھا، لیکن ایک فرد ایسا تھا جو اس بہروپ کے بارے میں جانتا تھا، اور وہ جوری تھی. حملے سے قبل میں نے اور صفدر نے جوری کو اپنے بارے میں بتا دیا تھا. دوسرے لفظوں میں جوری ہمارے اہم ترین راز سے آگاہ تھی. اسے فوری طور پر خاموش کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور پائیدار خاموشی یہی تھی کہ اسے ختم کر دیا جاتا. میں دوسرے جھونپڑے میں پہنچا. یہاں صفدر بڑی ہوشیاری سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا. وہ M17 رائفل کے ساتھ عسقی کے قریب چوکس بیٹھا تھا. میں نے اسے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ عسقی کو چھیننے کی کوشش کی جائے تو وہ اسے شوٹ کر ڈالے، اور میں جانتا تھا کہ صفدر کا نشانہ چوکنے والا نہیں. عسقی جھوپڑے کے کچے فرش پر اوندھا پڑا تھا. وہ ہوش میں آ چکا تھا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کے باوجود حرکت کر رہے تھے، لیکن اس کے حلق سے آواز کوئی برآمد نہیں ہو رہی تھی. یہ بول کیوں نہیں رہا صفدر؟ جس قسم کی غلیظ گالیاں بکتا نا جناب، تو بہتر یہ تھا کہ اس کی زبان کاٹ دی جاتی، لیکن میں نے صرف اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسنے پر اکتفا کیا ہے. چلو اچھا کیا. اب جوری کہاں ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ صفدر نے حیرانی سے پوچھا. کیوں، کیا ہوا؟ میں نے بھی حیرانی سے پوچھا. وہ تو بڑی سخت جان نکلی ہے جی. جس وقت ٹرسٹیوں نے بستی پر حملہ کیا اور بلڈوزر اندر گھسائے تو ہر طرف کھلبلی مچ گئی. اس بدبخت نے اپنے قریب موجود ایک محافظ کے سینے میں برچھی اتاری اور نیم اریاں حالت میں ہی بھاگ نکلی. سردار رافع پوری بستی میں سے تلاش کروا رہا ہے، پر ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. صفدر کی آنکھیں بھی پریشانی سے زرد ہو رہی تھیں. میری طرح وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جوری کا یہاں سے فرار ہو جانا ہمارے لیے کتنا خوفناک ثابت ہو سکتا ہے. خاص طور سے اگر وہ فرار ہو کر ٹرسٹیوں میں پہنچ چکی تھی تو پھر ہمارے لیے قیامت صغریٰ برپا ہونے ہی والی تھی. جو ہی جوری کی زبانی کنگ کے حواریوں کو یہ پتہ چلتا کہ ہم دونوں کی اصلیت کیا ہے، تو وہ ٹرسٹ کے اندر موجود ہمارے ساتھیوں غزالہ، گلثوم اور زری کو موت اور زندگی کے درمیان لٹکا دیتے اور ان پر رحم کرنے کے عوض ہمیں عسقی اور ویرا سمیت اپنے حضور حاضر ہونے کا حکم دیتے. اور ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا یہ حربہ کتنا تیر بہدف ثابت ہوتا. یہ تو بہت برا ہوا صفدر. صفدر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا. اگر وہ بستی کے اندر ہی کہیں ہے نا تو پھر زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گی، لیکن اگر وہ نکل گئی ہے تو پھر؟ جناب میرا خیال ہے کہ سردار رافع کو تازہ ترین صورتحال معلوم ہوگی. میں صفدر کو وہیں عسقی کے پاس چھوڑ کر سردار کی طرف دوڑا. وہ اپنے جھونپڑے میں نہیں تھا. لارو نابے نے بتایا کہ وہ شفا خانے کی طرف گیا ہے. شفا خانہ بستی کے وسط میں واقع تھا. یہ 3-4 بڑے بڑے جھونپڑے تھے جن میں مقامی معالج مریضوں کا علاج بڑی جڑی بوٹیوں اور جھاڑ پھونک سے کرتے تھے. مگر اب سائیں علی کا موبائل کلینک پہنچنے سے ان جھونپڑوں نے چھوٹے موٹے اسپتال کی شکل اختیار کر لی تھی. یہاں جڑی بوٹیوں کے علاوہ انگریزی دواؤں اور انجیکشنوں وغیرہ سے بھی علاج کیا جا رہا تھا. اس سارے کام کو ویرا نے سنبھال رکھا تھا. کسی وقت اشوک اور صفدر بھی اس کا ہاتھ بٹاتے تھے. میں شفا خانے کے بڑے جھونپڑے میں داخل ہوا تو زخمیوں کی چیخو پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. یہ سب وہ لوگ تھے جو تازہ لڑائی میں زخمی ہوئے تھے. زیادہ تر افراد کو گولیاں لگی تھیں. چند مرد و زن جھلسے ہوئے تھے. ایک نوجوان کی دونوں ٹانگوں کے اوپر سے بلڈوزر کا پہیہ گزر گیا تھا اور اس جاں بلب کے سرہانے اس کی دکھیا ماں بیٹھی وائیویلا کر رہی تھی. ایک بچی دستی بم کے ٹکڑے سے ہلاک ہو گئی تھی. اس کا باپ بار بار اسے چوم رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ رہا تھا. سردار رافع سے تسلی دینے میں مصروف تھا. میں نے یہاں ویرا کو بھی دیکھا. وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی. کسی کو دوا کھلاتی تو کسی کو انجیکشن لگاتی. اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا. مجھے یوں لگا کہ اس کے نازک اعصاب چٹک جائیں گے اور وہ کچھ دیر بعد ان مریضوں کے درمیان ہی لیٹی نظر آئے گی. اس نے مجھ سے صفدر کے بارے میں پوچھا. صفدر کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بالکل ٹھیک ہے اور تمہاری خیر کی طرف سے فکر مند ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ عسقی کو یہاں پکڑ لائے ہیں. ٹھیک سنا ہے تم نے. میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اگر میں ایسا نہیں کرتا تو اس وقت یہ بستی جل کر راکھ ہو چکی ہوتی. بستی کے تمام مردوں کو پین کے بدلے میں درختوں سے باندھ کر جلا دیا جاتا. سینکڑوں مرد و زن اور بچوں کو موت سے بچانے کے لیے میں نے عسقی پر ہاتھ ڈالا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ تم اس کے لیے مجھے معاف کر دو گی. اس کے علاوہ تمہارے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ اگر ٹرسٹ والوں نے کوئی سازش نہیں کی تو عسقی بالکل محفوظ رہے گا. ویرا کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو منڈائے. اس نے میرا بازو تھام لیا اور سسک کر بولی. خدا کے لیے بس کر دے. اب یہ آگ اور خون کا کھیل ختم کرے. اس کو اس طوفان کو اور کتنا بڑھائیں گے. ویرا، ظالم اور مظلوم کا فرق تم بھی سمجھ رہی ہو. تم جانتی ہو کون جا رہے ہے اور کون دفاع کر رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ سب ایک جیسے ہو گئے. سب ظلم برداشت کر رہے ہیں اور سبھی ظلم کر رہے ہیں. آپ سوچتے کیوں نہیں جو بھی زخمی ہو رہے ہیں، جو بھی مر رہے ہیں، وہ صرف انسان ہے. یقین کریں میری ساری ہمدردیاں بے کس لاڑسیوں کے ساتھ ہیں، لیکن بائی گاڈ
ان کی بہتری بھی اسی میں کہ کسی طرح کی جنگ رک جائے۔ ٹھیک ہے ویرا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور سردار کی طرف بڑھ گیا۔ سردار کو میں ایک طرف لے گیا۔ جوری کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اس بستی میں ہی کہیں چھپی ہوئی ہے اور جلد ہی پکڑی جائے گی، سردار نے اشوکا کی وساطت سے جواب دیا۔ میں بھنا کے رہ گیا۔ سردار اس معاملے کو اتنا اہمیت نہیں دے رہا تھا جتنی دینی چاہیے تھی۔ شاید اس میں سردار کا بھی قصور نہیں تھا، وہ اصل بات سے بے خبر تھا۔ میں نے سردار رافع کا شانہ تھامتے ہوئے کہا، سردار، ان زخمیوں کی دیکھ بھال تمہارے بغیر بھی ہو جائے گی، لیکن جوری کے غائب ہونے سے جو نقصان ہوگا نا، وہ آسانی سے پورا نہیں ہو سکے گا۔ تم ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر جوری کو تلاش کرنے میں میری بھرپور مدد کرو۔ میرے لہجے نے سردار کو نوٹس لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ میرے ساتھ تیز تیز قدموں سے چلتا اپنے جھونپڑے میں پہنچا اور اپنے سرکردہ محافظوں کو جوری کی تلاش کے سلسلے میں اہم ہدایات دینے لگا۔ بعد ازاں اس کے گھڑ سوار دستے کو بھی اس نے کچھ ہدایات دیں جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ جوری کو بستی سے باہر بھی تلاش کرایا جا رہا ہے، یعنی اس بات کا امکان تھا کہ وہ بستی سے باہر چلی گئی ہو۔ اس امکان کے بارے میں سوچ کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ جس دوران میں سردار اپنے لوگوں کو ہدایتیں دے رہا تھا، بہت سے افراد میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر نعرے لگا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے تعریف اور پسندیدگی کے جذبات صاف نظر آتے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے تھوڑی سی غیر متوقع تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے سائیں مجھے بے نقط سنا کر گیا تھا اور سائیں کے لیے یہ لوگ بڑی عقیدت رکھتے تھے، لہٰذا اس بات کا امکان تھا کہ میری مقبولیت لوگوں میں فوری طور پر کچھ کم ہو جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے اس بارے میں اشوکا سے پوچھا تو وہ بولا، سائیں صاحب کی ہوشیاری شک سے بالا تر ہے جناب۔ ایک طرف تو آپ سے جھگڑ کر ٹرسٹ والوں کی نظر میں سرخرو ہو گئے، اور دوسری طرف یہاں سے جاتے جاتے وہ لارسیوں کے سامنے آپ کا دفاع بھی کر گئے۔ کیا مطلب؟ سائیں صاحب جھوپڑے سے نکل کر پہلے تو آپ کو بددعائیں دیتے رہے، پھر بوما کے بڑے دروازے کے سامنے اوندھا لیٹ کر زاروں قطار رونے لگے۔ رونے کے ساتھ ساتھ وہ مناجات بھی پڑھ رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے بستی کے معززین کو بتایا کہ انہوں نے عبداللہ کے لیے، یعنی میرے لیے، رو رو کر خدا سے دعا مانگی ہے اور دعا کی ہے کہ عبداللہ کی نافرمانی کو بخش دیا جائے۔ بعد ازاں انہوں نے بستی والوں کو رمزی انداز میں بتایا کہ عبداللہ دراصل ایک پری کے زیر اثر ہے، وہ وہی کر رہا ہے جو پری اس سے کہہ رہی ہے۔ فی الحال سلامتی اسی میں کہ عبداللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہ کیا جائے، ورنہ وہ پری عبداللہ کے ذریعے بچے کو ہلاک کر دے گی۔ مجھے سائیں کی خرمستیوں پر تاؤ آ رہا تھا۔ میں نے اشوکا سے پوچھا، اب وہ لوگ تم کہاں ہیں؟ اشوکا میرا اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، سائیں صاحب، وہ کنگ براؤن لوگوں کے ساتھ ہی جیپ میں واپس چلے گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سائیں کو جی بھر کے کوسا اور اس کے پرستان و اوقاف پر بھی بے شمار لعنتیں ارسال کی۔ میرے ارد گرد موجود لوگ بدستور پرشوق نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر چند خواتین آگے بڑھیں اور کچھ پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگیں۔ اس کے علاوہ وہ راگ بھر بھر کر چٹکیاں بھر بھر کر راگ بھی مجھ پر ڈال رہی تھیں۔ ان کا انداز ایسا محبت بھرا تھا کہ میں انہیں سختی سے منع نہیں کر سکا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عورتیں مجھ پر جھاڑ پھونک کر رہی ہیں تاکہ مجھ پر سے وہ اثر ختم ہو جائے جس کا ذکر سائیں نے کیا ہے۔ میں نے اشوکا سے پوچھا تو وہ مسکرانے لگا۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے جناب۔ یہ سادہ لو عورتیں آپ پر جھاڑ پھونک اس لیے نہیں کر رہی کہ آپ پر سے پری کا اثر ختم ہو جائے، بلکہ اس لیے کر رہی کہ کہیں وہ پری آپ کو چھوڑ کر نہ چلی جائے اور آپ بھلے چنگے نہ ہو جائیں۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ یہی تو بات ہے۔ آپ پر جو جادو ٹونا کیا جا رہا ہے اس کی راکھ بڑی عجیب و غریب چیز سے بنی ہے۔ نوجوان عورتوں کے بہت سے زیر جام اکٹھے کر کے انہیں بھینس کے لہو اور پرانی شراب میں بھگو دیا جاتا ہے، پھر انہیں آگ لگا دی جاتی ہے۔ جو راکھ بنتی ہے وہ جادو ٹونے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اکثر اس کا استعمال برے مقاصد کے لیے ہی ہوتا ہے، جیسے اب ہو رہا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جس ہوائی چیز کے زیر اثر ہے نا، وہ آپ پر اپنا تسلط برقرار رکھے۔ بھائی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ سائیں علی سے بہت عقیدت رکھنے کے باوجود یہ لوگ آپ کی کارروائی سے بہت خوش ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ماسٹر اصغی کو پکڑ کر اور یہاں لا کر آپ نے زبردست کام کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کسی پری کے زیر اثر کیا ہے تو پھر اس پری کا آپ کے پاس سے رخصت ہو جانا کوئی اچھا شگن نہیں ہوگا، لہٰذا یہ لوگ اپنی دانش کے مطابق پری صاحبہ سے آپ کا رشتہ مضبوط و مستحکم کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ میں نے نامعقول اشیاء کی راکھ اپنے سر اور کندھوں پر سے جھاڑی اور عامل عورتوں سے کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، لیکن ان میں سے ایک دراز قد لڑکی لمبے لمبے ڈگ بھر کر پھر میرے قریب چلی آئی۔ وہ لارسی تھی اور مختصر لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کا قد مجھ سے بس 1-2 انچ ہی چھوٹا ہوگا۔ اس کے باوجود وہ جاذب نظر ہی لگتی تھی۔ اس کے گلے میں انسانی دانتوں کی ایک مالا تھی اور چہرے پر رنگ سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ وہ تیز تیز آواز میں کچھ بولنے لگی۔ اشوکا نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ جولی کی گمشدگی کے سلسلے میں سخت پریشان ہیں اور وہ یہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ لڑکی بولی، میں آج رات چلہ کاٹوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ صبح تک مجھے جوری کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تم کل صبح تک کی بات کر رہی ہو؟ ہم چاہتے کہ بس آدھے گھنٹے میں اس عورت کا پتہ چل جائے۔ وہ بہت کچھ جانتی ہے اور ہم سب کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، میں بھی چلنے میں بیٹھ جاتی ہوں۔ میں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ کو جوری کے متعلق کچھ بتا سکوں۔ آپ نے ہماری بستی کو حملہ آوروں سے بچا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کچھ کام آؤں۔ اس نے جھک کر مجھے سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ اشوکا نے کہا، اس لڑکی کی باتوں کو مذاق میں نہ لیں۔ لارسی قوم کے لوگ عجیب و غریب صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کا نام منابہ ہے اور یہ مستقبل بینی اور قافیہ شناسی کی ماہر سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے کالے جادو پر بھی دسترس حاصل ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی کوئی مدد کر سکے۔ سردار رافع نے گھڑ سوار ٹولیوں کو قریبی جنگل کی طرف روانہ کر دیا۔ دیگر محافظوں کو اس نے بستی کے اندر ہی مختلف اطراف میں پھیلا دیا۔ رافع کے علاوہ بستی کے دیگر معززین کا خیال بھی یہی تھا کہ مفرور جوری بستی کے اندر ہی کہیں چھپی ہوئی ہے۔ وہ بے حد شفاق اور خطرناک عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی جلد از جلد اس کی گرفتاری کا خواہش مند تھا۔ بستی میں عسقی کی موجودگی نے تحفظ کا زبردست احساس پیدا کر دیا تھا۔ مرد و زن کی ڈری سہمی آنکھوں میں اب اطمینان اور فتح مندی کی جھلک نظر آتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ جب تک کنگ کا بیٹا یہاں موجود ہے، بستی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی تمام کمزوریاں لاچاریاں صرف ایک کامیابی کی وجہ سے طاقت اور اختیار میں بدل گئی تھیں۔ چند گھنٹے پہلے انہیں اپنی جان اور آزادی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ بااعتماد اور پرسکون تھے۔ ٹرسٹ ایک بہت بڑا وحشی جن تھا۔ اس جن کی جان عسقی کی صورت میں اب ہمارے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ ویرا بھی ہمارے ساتھ بستی میں موجود تھی۔ کنگ نے اب تک جو بھی کھڑے کیے، ان کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما تھا کہ وہ ویرا کو واپس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً اب کنگ کو عسقی کے علاوہ ویرا کا بھی خیال تھا اور وہ ان دونوں کی خاطر مغاسہ کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ ملتوی کر دینے پر مجبور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بستی میں کئی اموات ہو جانے کے باوجود بھی خوشی کی لہر دوڑتی محسوس ہوتی تھی۔ لوگوں کو خوش دیکھ کر میرا دل ہول رہا تھا۔ کچھ یہی حال صفدر کا بھی تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بولا، اگر جوری واقعی ٹرسٹوں کے پاس پہنچ گئی ہے تو پھر سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہمیں فوراً سے پہلے کنگ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اور عسقی اور ویرا کو بھی کنگ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ بے شک جناب، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے بعد بستی کا کیا ہوگا؟ بہت اذیت ناک موت مریں گے یہ لوگ۔ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ اپنے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ شاہ جہاں صاحب، سچ کہتا ہوں، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے اپنی کو خاص پرواہ نہیں۔ جان ہتھیلی پہ رکھنے والا مزاج میں نے آپ سے ہی پایا ہے۔ لیکن ویرا کا سوچ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندیشے درست نکل آئے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہت خاص لڑکی ہے جناب۔ آپ اس کے اندر کی خوبصورتی دیکھیں تو باہر کی خوبصورتی آپ کو ہیچ نظر آنے لگے گی۔ وہ بہت سخت جان ہونے کے باوجود اتنی نازک اور حساس ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی ہم کچھ زیادہ پریشان نہیں ہو گئے یار۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جوری کو تلاش کیا جائے۔ اگر وہ بستی کے اندر یا نوا میں کہیں چھپی ہوئی ہے تو پھر ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ ٹرسٹیوں تک نہ پہنچ سکے۔ میرے خیال میں تو وہ بستی کے اندر موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنی تلاش یہاں ہو چکی ہے اسے اب تک مل جانا چاہیے تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ حملے کے دوران میں ٹرسٹیوں سے جا ملی ہے، یا پھر بستی سے ہی کہیں نکل گئی ہے۔ چلو جو بھی ہے، شام تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ شاہ جہاں صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم لارسیوں کی خاطر غزالہ، گلسوم اور زری گل کی قربانی دے سکتے ہیں کیا؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ اگر میرے بدن کا ریشہ ریشہ جدا کر کے مجھے قتل کرنے کی سزا دی جائے تو مجھے بصور و چشم قبول ہے، لیکن کسی بھی مقصد کی خاطر اپنے ساتھیوں کی قربانی دینا کم از کم میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ گیا کہ مجھے لارسی اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو میں اپنے ساتھیوں کو نظر انداز نہیں کر سکوں گا۔ خدا نہ کرے کہ ہم کسی ایسے امتحان میں پڑیں، مگر یہ بات تم بھی جانتے ہو صفدر کہ بعض اوقات انسان کو انتہائی ناپسندیدہ کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں۔ جن مصیبتوں کے تصور پر وہ موت کو ترجیح دیتا ہے، وہی مشکلات جیتے جی وہ جھیلنا پڑتی ہیں اس کو۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی اشوکا اندر آ گیا۔ اب دوپہر ہونے والی تھی۔ گرمی کی شدت میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ میں ہر زینب جھلستا چلا جا رہا تھا۔ چرند پرند سائیدار درختوں اور پانی کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ اشوکا کے گنجے سر پر پسینے کے قطرے بھی گواہی دے رہے تھے کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ جوری نے چند روز پہلے جو زخم اس کے سر پر لگایا تھا وہ مندمل ہو رہا تھا۔ اندر آ کر اشوکا نے پانی پیا اور بولا، جوری اور اس کے ساتھیوں نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ قریباً 80% ایمونیشن ضائع ہو چکا ہے۔ اگر آپ بر وقت کارروائی کر کے حملہ نہ رکواتے نا تو یہاں کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ مگر اب بھی بہت زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اشوکا۔ یہ درست ہے کہ عسقی کی شکل میں ترب کا پتہ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، مگر ہتھیاروں کی ضرورت تو اب بھی اتنی شدت سے ہی موجود ہے۔ پہلے تو سائیں علی کی چالاکی سے کچھ ہتھیار پہنچ گئے تھے، مگر اب وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اشوکا نے کہا، سردار رافع سلسلے میں کوشش کر رہا ہے۔ جھیل زار سے جو لارسی بھاگے تھے ان میں سے بہت سوں کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ خیال ہے کہ یہ ہتھیار انہوں نے صحرا میں کہیں ایک جگہ چھپا رکھے ہیں۔ سردار نے بھی تھوڑی دیر پہلے 2 بندے روانہ کیے ہیں۔
وہ اسی سلسلے میں کچھ کرنے گئے ہیں؟ شاہجہاں صاحب، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ پولیس والے جب بات چیت کے لیے آئے تھے تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی. اپنے 28 کمانڈوز کی رہائی کے بدلے انہوں نے رائفل اور ایمونیشن دینے کی بات کی تھی. صفدر نے یاد دلایا. میرا خیال ہے وہ اب اپنی پیشکش پر قائم نہیں رہیں گے. جوری ٹرانسمیٹر پر کنگ براؤن کو بتا چکی کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے. یعنی اب کنگ جانتا ہے کہ ہم ایمونیشن کی شدید کمی کا شکار ہیں. اور صرف ایمونیشن ہی کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کنگ براؤن مگاسا کے تمام حالات سے باخبر ہے. اس کی انٹیلیجنس ہماری توقع سے زیادہ تیز ہے. آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے جناب، اشوکا نے کہا. آج صبح محترمہ ویرا مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ اور صفدر صاحب ایک دوسرے کے نام لینے میں ذرا احتیاط سے کام لیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو فرضی ناموں سے ہی پکاریں. یہ بہت ضروری ہے. وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. اس نے یقیناً کوئی بات نوٹ کی ہوگی. یہ بات تو طے ہے کہ بستی میں مخبر موجود ہے. صفدر خاموش بیٹھا رہا. اشوکا کچھ دیر تک صفدر کو دیکھتا رہا، پھر دبے لہجے میں بولا. آپ دونوں بے پرواہی برت رہے. اگر ویرا صاحبہ کا خود اپنا خیال نہیں تو آپ کو تو کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے وہ ضرور بیمار ہو کر بستر پر گر جائیں گی. انہوں نے کل شام کا کھانا کھایا ہوا ہے. صبح سویرے سے وہ اندھا دھند مریضوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی ہیں. میں نے 2-3 مرتبہ کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں، پر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. جاؤ بھائی صفدر، لے کر آؤ اسے بتاؤ کہ وہ سب کچھ کر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نئی نویلی دلہن بھی ہے. میرا خیال ہے کہ میرا جانا بیکار ہے. وہ وہی کرے گی جو اس کی اپنی مرضی ہے. کیا بات ہے؟ کوئی لڑائی شڑائی تو نہیں ہو گئی؟ لڑائی ہونے کے لیے 2 افراد کا اکٹھے ہونا ضروری ہوتا ہے جناب. کیا مطلب؟ تم دونوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اکٹھے ہوتے ہیں. اسے اپنے سوشل ورک سے فرصت ہی کہاں ملتی ہے. اگر وہ کبھی پاس ہوتی ہے تو ذہنی طور پر پاس نہیں ہوتی. میں کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ صفدر کے لہجے میں اداسی سمٹ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ویرا اپنے حال میں مست رہنے لگی تھی. یہ بات نہیں تھی کہ اسے صفدر کے ساتھ محبت نہیں رہی تھی. صفدر تو اس کے لیے زندگی کا دوسرا نام تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بہت سی محبتیں، ہمدردیاں اور خدا ترسیاں اس کے ذہن میں جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں. اگر وہ چاہتی بھی تو ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی. اچھا ٹھیک ہے، میں اسے خود لے کر آتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا. میں شفا خانے پہنچا تو وہ بدستور جتی ہوئی تھی. وہ پتلون قمیض میں تھی. قمیض کی باہیں اوپر تک اڑسی ہوئی تھیں. بال ڈھیلے ڈھالے جوڑے کی صورت میں باندھے ہوئے تھے. وہ ایک بچے کو انجیکشن دے رہی تھی. خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن اب صفدر کی قربت نے اسے اور بھی نکھار دے دیا تھا. اس میلے کچیلے ماحول میں وہ ایک ستارے کی طرح دمکتی تھی. وہ انجیکشن لگا چکی تو میں نے کہا، چلو ویرا، اب کچھ کھا پی لو اور تھوڑا سا آرام کر لو. پلیز مجھے یہاں رہنے دیجیے. آپ دیکھ ہی رہے نا کہ یہاں میری کتنی ضرورت ہے. ارے بھائی، انجیکشن وغیرہ میں بھی لگا لیتا ہوں. تم مجھے اور اشوکا کو بتاؤ کیا کرنا ہے. تمہاری جگہ ہم ڈیوٹی دیتے ہیں. نہیں عبداللہ صاحب، جو میں کہہ رہی ہوں شاید آپ نہ کر سکیں. میں اب ان مریضوں کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں. مجھے ان میں رہنے دیں. پلیز مجھے ان لوگوں کے سے الگ مت کریں. اور آپ کوشش کریں کہ یہاں اور مریض نہ پہنچیں اور لاشیں نہ آئیں. خدا کے لیے عبداللہ صاحب، اس لڑائی کو روک دیں. کسی بھی طرح یہ خون ریزی ختم کر دیں. ان لوگوں کے دکھ پہلے ہی کم نہیں ہیں. انہیں اور مت توڑے پھوڑے. اس کی کشادہ آنکھوں میں باقاعدہ آنسو چمکنے لگے. اسی دوران میں ایک زخمی لارسی بوڑھا آگے آیا. اس نے گھٹنوں کے بل گر کر ویرا کے پاؤں چومنے کی کوشش کی، پھر جلدی جلدی کچھ بولنے لگا. اس کے لہجے میں رقت تھی. اشوکا بھی میرے پیچھے یہاں پہنچ چکا تھا. اس نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ شخص ویرا صاحبہ کو دیوی کا درجہ دے رہا ہے. ان سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ اسے اور دیگر زخمیوں کو چھوڑ کر یہاں سے نہ جائے. اسی دوران میں ایک اور لارسی عورت بھی وہاں پہنچ گئی اور رو رو کر ویرا سے کچھ کہنے لگی. اشوکا نے بتایا کہ اس عورت کے 3 بچے تھے. ان میں سے 2 ملیریا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں. تیسرا بچہ کل رات کی لڑائی میں زخمی ہو گیا تھا. ویرا کی کوشش سے اس بچے کی جان بچ سکی ہے. یہ عورت ویرا سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کر رہی ہے اور ویرا سے کہہ رہی ہے کہ وہ اسے اپنے پاؤں چومنے کی اجازت دے. ویرا نے اس عورت کو بلا جھجک گلے سے لگا لیا اور اس کے آنسو پوچھ کر واپس بھیج دیا. اسی دوران میں 14-15 سالہ ایک لڑکا نیم بے ہوشی سے بیدار ہو گیا اور درد کی وجہ سے چیخنے چلانے لگا. ویرا اور اس کی معاون 2 عورتیں لڑکے کی طرف متوجہ ہو گئیں. میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر ناکام واپس لوٹ آیا. ویرا پر زیادہ دباؤ ڈالنا بھی مناسب نہیں تھا. میں واپس پہنچا تو صفدر بدستور اسقی کے سرہانے چوکس بیٹھا تھا. اس نے پچھلے 3-4 گھنٹے میں شاید ایک لمحے کے لیے بھی اپنی انگلی ٹریگر پر سے نہیں ہٹائی تھی. اسقی کی مشکیں اب کھول دی گئی تھی اور اسے چٹائی پر لٹا کر چادر نما کپڑا ڈال دیا گیا تھا. میری ہدایت پر شیطان زادے کو انجیکشن کے ذریعے ٹرینکولائزر صفدر نے لگا دیا تھا. اسی وجہ سے وہ نیم بے ہوش حالت میں پڑا تھا. مجھے شفا خانے سے تنہا واپس آتے دیکھ کر صفدر نے گہری سانس لی اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہسیانی مسکراہٹ کھیل گئی. مجھے معلوم تھا وہ نہیں آئے گی. وہ تو آنا چاہ رہی تھی شاید، لیکن اس کے مریض اسے نہیں چھوڑ رہے تھے. میں نے ویرا کا دفاع کیا.
مجھے پتہ ہے جناب کہ وہ بہت ضدی ہے. خیر چھوڑیں اس بات کو. یہ بتائیں کہ سن آف بچ کا کیا کرنا ہے؟ میری تو انگلی ٹریگر پر پتھر بن گئی ہے. اس وقت ہماری سلامتی کا سارا دار و مدار اسی سن آف بچ پر ہے. اس پر 24 گھنٹے نگاہ رکھنی ہوگی، اور میرے خیال میں یہ کام باری باری ہم دونوں کو ہی کرنا پڑے گا. اس سن آف بچ کے سلسلے میں لارچیوں سے کسی بھی قسم پر بھروسہ نہیں کرنا. اس کا مطلب 12 گھنٹے ڈیوٹی. لیکن ہاں، لارونا بھی سمجھدار آدمی ہے. اس ڈیوٹی میں اسے شریک کیا جا سکتا ہے. پھر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی زیادہ مشکل نہیں ہوگی. میں آپ سے متفق ہوں. شام کے وقت کنگ براؤن کی طرف سے قاصد بستی میں پہنچ گیا. یہ ان 3 پولیس افسران میں سے ایک تھا جو اس سے پہلے بھی پیامبر کے فرائض انجام دے چکے تھے. ایمبروز نامی یہ شخص قدرے نرم لہجے میں بات کرتا تھا. اس نے کنگ کی طرف سے ہمیں ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر فراہم کیا اور بتایا کہ ہم کنگ براؤن سے اس ڈیوائس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. میں نے بے رخی سے کہا، فی الحال ہم ایسا کوئی رابطہ کرنا ضروری نہیں سمجھتے. وقت آنے پر رابطہ بھی کر لیا جائے گا. ایمبروز نے بڑے نرم اور محتاط لہجے میں درخواست کی کہ اسقی کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے. اس نے کہا، بستی میں مسٹر پین کے ناگہانی قتل کے بعد محترم کنگ اپنے بیٹے اور بھتیجی کی طرف سے ازحد پریشان ہیں. میں نے کہا، اسقی کی سلامتی کا دار و مدار تم لوگوں کے رویوں پر ہے. جو ہی تم لوگوں کی طرف سے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی گئی، اسقی کا خاتمہ ہو جائے گا. نہیں، ایسی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی. ایسی کوشش کی جا رہی ہے. بستی میں مخبر موجود ہیں اور وہ یقیناً اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے. میری ایک بات یاد رکھنا، ان کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا نتیجہ اسقی کی موت کی صورت میں نکلے گا. میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا، مگر ایمبروز کے چہرے پر گزرنے والے رنگ بتا رہے تھے کہ کوئی ایسی بات ہے ضرور. وہ ہکلا کر بولا، بستی میں تو کنگ کا کوئی مخبر اب موجود نہیں ہے، اور اگر فرض محال کوئی ہے بھی تو میں کنگ کی طرف سے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس سارے معاملے سے لاتعلق رہے گا. تمہیں اندازہ نہیں کہ کنگ اس سلسلے میں کتنے محتاط ہیں. ایک اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں میں، جو لارسی مغاسہ سے تمہارے قبضے میں آئے ہیں ان پر تشدد نہ کرنا، ورنہ میرے پاس کنگ کو خون کے آنسو رلانے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے موجود ہیں. میں نے یہ ساری گفتگو تنہا ہی ایمبروز سے کی تھی. اس دوران میں صفدر اور اسقی جھونپڑے کے ساتھ والے حصے میں موجود رہے. جانے سے پہلے ایمبروز نے نرم لہجے میں کہا، میں ایک بار ماسٹر اسقی کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کدھر ہیں؟ وہ تمہارے بہت قریب موجود ہیں، تم اسے دیکھ سکتے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو شخص اس کی نگرانی پر مامور ہے اس کا نشانہ بے داغ ہے. میں نے آفیسر ایمبروز کو جھونپڑے کے دوسرے حصے میں بھیج دیا. خوابدیدہ اسقی کو دیکھ کر وہ واپس آ گیا. ایمبروز سے ٹرانسمیٹر کا میکینزم سمجھنے کے بعد میں نے اسے واپس بھیج دیا. اس کے جانے کے بعد میں بھی صفدر کے پاس جھونپڑے کے دوسرے حصے میں چلا گیا. صفدر بولا، اس پولیسیے کی آمد سے تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے. اس کی آمد ظاہر کرتی کہ جوری ابھی تک ٹرسٹ والوں کے پاس نہیں پہنچی. ہاں، امید تو کی جا سکتی ہے، مگر یقین سے اب بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ویرا شام کے کھانے پر بھی نہیں لوٹی تھی. اس نے اشوکا کے ہاتھ صفدر کو معذرت کا پیغام بھیجا اور کہا تھا کہ وہ مصروفیت کے سبب کھانا ادھر ہی کھا لے گی. صفدر نے بھنا کر کہا، بہتر ہے کہ وہ اپنا بوریا بستر اور باقی سامان بھی وہیں لے جائے. رات 9 بجے کے لگ بھگ وہ لوٹ آئی. وہ سیدھی اشوکا کے جھونپڑے میں پہنچی جہاں ہم دونوں موجود تھے. غالباً اشوکا نے اسے بتا دیا تھا کہ صفدر اس سے ناراض ہے. وہ مسکراتی ہوئی آئی اور میری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بے تکلفی سے صفدر کے گلے میں باہیں ڈال دیں. پلیز ڈارلنگ، غصہ تھوک دو نا. تمہیں معلوم ہی ہے کہ وہاں لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی اور موجود نہیں ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو اب کیوں آئی ہو؟ بڑی مشکل سے 2 بندوں کو بندوبست کیا اور انہیں کہا کہ وہ اشوکا کے ساتھ مل کر کام کریں. یہی انتظام تم دوپہر کے وقت بھی کر سکتی تھیں. بھائی کہا نا کہ غصہ تھوک دو. چلو آؤ، اپنے ولا میں چلتے ہیں. وہ جھونپڑے کو مذاق میں ولا کہتی تھی. صفدر واقعی بجھا ہوا سا تھا اور ویرا کے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن میرے اشارہ کرنے پر وہ اٹھ گیا. دراصل ماسٹر اسقی بھی اسی جھونپڑے میں نیم بے ہوش پڑا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ویرا زیادہ دیر تک اس جھونپڑے میں رکے اور اسقی کے بارے میں سوالات شروع کرتے. جاتے جاتے وہ رک گئی اور پوچھنے لگی، اسقی کو کہاں رکھا ہے؟ وہ یہیں ہے اور آرام سے سو رہا ہے. کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ دیکھ لو، مگر جگانا نہیں. وہ دوسرے حصے میں گئی اور 1-2 منٹ بعد آنکھوں میں آنسو لیے واپس آ گئی. ایک بات یاد رکھیے گا شاہ جہاں صاحب، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اسقی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو میں کہا ہے نا کہ اس بارے میں بے فکر رہو. پلیز شاہ جہاں صاحب، اس لڑائی کو آپ سمیٹ لیں. لبوں پر آنے والی سسکی کو روک کر وہ صفدر کے ساتھ اپنے جھونپڑے کی طرف چلی گئی. میں بیٹھا سوچتا رہا. کبھی سچے کھرے لوگوں کو بھی حالات کی ستم ظریفی کے تحت جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ہمیں بھی اسقی کے حوالے سے ویرا کے ساتھ جھوٹ ہی بولنا پڑ رہا تھا. میں اس سے وعدہ کر رہا تھا کہ اسقی کو کچھ نہیں ہوگا، اور جبکہ دوسری طرف
میرا یہ عزم تھا کہ ٹرسٹ نے ذرا سی بھی چالاکی دکھائی تو عسقی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اشوکا کا خیمہ نما جھوپڑا ذرا بلندی پر واقع تھا۔ وہاں سے قریباً 100 گز دور ہمارے جھوپڑے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر میں صفدر اور ویرا کو دیکھا۔ وہ اپنے جھوپڑے کے سامنے کھلی ہوا میں بیٹھے تھے اور باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ خوشبودار مقامی قہوہ پی رہے تھے۔ بڑی فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ یہاں ایک دلچسپ اور انوکھی بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا تھا۔ سردار رافع اور دیگر بستی والے جانتے تھے کہ ویرا کی شادی صفدر نام کے کسی شخص سے ہو چکی ہے، بلکہ بستی میں بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جن کی آنکھوں کے سامنے یہ شادی سردار بغات نے کرائی تھی۔ اب یہ لوگ ویرا کو صفدر کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھتے تھے، جبکہ صفدر میک اپ میں تھا۔ منطقی طور پر تو انہیں پریشان ہونا چاہیے تھا کہ ویرا غیر مرد کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، پر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ بستی والوں کا پختہ عقیدہ تھا۔ اشوکا نے بتایا کہ جس وقت صفدر کے ساتھ ویرا کی شادی صحرائی بستی میں انجام پائی، سردار بغات نے ویرا کو ایک تحفہ دیا تھا۔ یہ کوئی مادی چیز نہیں بلکہ روحانی تحفہ تھا۔ سردار بغات نے کہا تھا، یہ لڑکی جو آج دلہن بنی ہے پاک دامن ہے اور یہ ہمیشہ پاک دامن رہے گی۔ اس کے شوہر کے سوا کوئی اس کو نہیں چھو سکے گا۔ یہ مردوں کی محفلوں میں بیٹھ سکتی ہے، ان کے ساتھ تنہا سفر کر سکتی ہے، جنگلوں میں ان کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اسے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ یہ ازلی پاک دامن ہے۔ اب معلوم نہیں سردار بغات نے یہ بات کس کشف کے تحت کہی تھی یا یوں ہی کیسی کیفیت میں اس کے منہ سے نکل گیا تھا، مگر یہ بات اب ویرا کے لیے مفید ثابت ہو رہی تھی۔ اسے ہر جگہ گھومنے پھرنے کی آزادی تھی اور اس کے حوالے سے کسی کے بھی ذہن میں کوئی غلط بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ ویرا میری بہن کی حیثیت سے ہمارے جھوپڑے کے علیحدہ پورشن میں میرے اور صفدر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں رات کو بڑی خاموشی کے ساتھ اشوکا کے جھوپڑے میں چلا آتا اور صبح سویرے واپس آ جاتا۔ ابھی تک بستی میں کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں رات بھر جھوپڑے سے باہر رہتا ہوں۔ میں اور اشوکا کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات کو موسم کچھ خنک ہو جاتا تھا اور جھونپڑے میں نیم دراز ہو کر باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ اشوکا نے بتایا کہ جو 2 افراد سردار رافع کی ہدایت پر ایمریشن حاصل کرنے گئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے اور سردار ان کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ اشوکا نے یہ بھی بتایا کہ علاقے میں ٹرسٹ کے گارڈز کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور وہ ہر طرف دندناتے پھرتے ہیں۔ کھجوروں کے ایک باغ میں کچھ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا اور بدمزگار لڑکیوں کے منہ بند کرنے کے لیے ان کی عریاں تصاویر بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لڑکیاں تو خاموش رہیں مگر ایک نوعمر چرواہے نے یہ منظر دیکھا تھا اور اس کی وجہ سے یہ خبر دوسروں تک پہنچی تھی۔ دیر تک ارد گرد کے حالات کی باتیں کرنے کے بعد اشوکا سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا جب اچانک وہی لمبی تڑنگی لارسی لڑکی نمودار ہوئی جس نے آج صبح کہا تھا کہ وہ اپنی غیر مرئی قوت کے ذریعے جوری کا سراغ لگا لے گی۔ نیم برہنہ لڑکی کے گلے میں بدستور انسانی دانتوں کی مالا لہرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھجور کی ایک لمبی شاخ تھی۔ وہ رکوع کے انداز میں جھک کر چل رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چلنے کے ساتھ ساتھ وہ شاخ کے ذریعے زمین پر ایک لکیر بھی کھینچتی جا رہی تھی۔ چند سیاہ فام مرد و زن بڑی عقیدت سے لمبی لڑکی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لڑکی لکیر کھینچتی ہوئی ہم سے تقریباً 50 گز کے فاصلے سے گزر گئی اور ایک جگہ جا کر ٹھہر گئی۔ لارو نابے کو شیطان جونیئر پر نگران مقرر کر کے میں اور اشوکا اس مقام پر پہنچے۔ منابع نامی اس لڑکی نے اب اپنی سرخ آنکھیں کھول دی اور اپنی زبان سے کچھ روحانی کلمات پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ لکیر کے ذریعے منابع نے دراصل ایک وسیع دائرہ مکمل کیا تھا۔ اس دائرے میں قریباً نصف ایکڑ رقبہ آتا تھا۔ اس رقبے میں 25-30 جھونپڑے تھے۔ بستی کا شفا خانہ اور استبل بھی اسی رقبے میں آتا تھا۔ میری طرف دیکھ کر وہ وجدانی انداز میں بولی، وہ بدماش عورت جوری اسی بستی میں چھپی ہوئی ہے اور اس دائرے کے اندر ہے جو میں نے کھینچا ہے۔ میں نے اپنا کام کر دیا، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس بڑے سر والی بھینس کو ڈھونڈ نکالو۔ لیکن اس سارے علاقے کی تلاشی تو پہلے ہی ہو چکی ہے، میں نے اشوکا کے ذریعے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میرا علم جو کہتا ہے وہ میں نے بتا دیا۔ کیا یہ دائرہ کچھ اور چھوٹا نہیں ہو سکتا؟ اشوکا نے پوچھا۔ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تھوڑی محنت تم بھی کر لو۔ میں نے اندھیرے میں پہلی بار دھیان سے دیکھا۔ ایک چھوٹی سی کالی بلی منابع کے کندھوں پر سوار تھی اور اپنی چمکیلی آنکھوں سے ہمیں گھور رہی تھی۔ اچانک بلی چھلانگ لگا کر منابع کے کندھوں سے اتری اور جھونپڑیوں میں گم ہو گئی۔ منابع بلی کا ناقابل فہم نام پکارتی اس کے پیچھے لگ گئی۔ میں اور اشوکا طویل قامت لڑکی کے اس نئے انکشاف پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے جھونپڑے میں واپس آ گئے۔ اس نصف ایکڑ رقبے کی دوبارہ تلاشی لینا کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا، مگر ہمیں ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا کہ منابع کی بات کو کتنی اہمیت دینا چاہیے۔ لارسی اس پر اعتقاد رکھتے تھے مگر ہم لارسیوں کی سمجھ بوجھ کو تو پیمانہ نہیں بنا سکتے تھے۔ ہم نے اس معاملے کو صبح دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی سردار رافع موجود نہیں تھا، وہ جوری کی تلاش میں بستی سے باہر تھا۔ نیند اڑ گئی تھی۔ ساری رات میں نے عسقی کے سرہانے اکڑو بیٹھ کر گزار دی۔ اس کی نیم بے ہوشی اب گہری نیند میں بدل گئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح سویرے اسے ناشتہ کرانے کے بعد دوبارہ نشاور انجیکشن لگا دیا جائے۔ اسے ہوش میں رکھنا خواہ پریشانی اور خطرے کو دعوت دینے والی بات تھی۔ ابھی پو نہیں پھٹی تھی کہ سردار رافع 3-4 افراد کے ساتھ میرے پاس پہنچ گیا۔
محترم مہمان، ہمیں جوری کے بارے میں ایک اہم سراغ ملا ہے۔ اب توقع پیدا ہو گئی ہے کہ جوری اس بستی میں ہی کہیں موجود ہے۔ سردار، کیا تم اپنی اس کھوج کے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ سردار نے اپنے 2 ادھیڑ عمر ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہمارے قبیلے کے تجربے کار ترین کھوجی ہیں۔ انہوں نے جوری کا ایک روز پرانا کھرا اٹھایا ہے۔ میں نے ایک بار پھر لارو نابے کو اسقی پر نگران مقرر کیا اور کھرا دیکھنے کے لیے سردار کے ہمراہ چل دیا۔ لارو نابے کڑوا کسیلا ہونے کے باوجود بے حد ذہین اور چوکس شخص تھا۔ پچھلے 3-4 دنوں میں اس پر خاطر کا اعتماد کرنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسقی کی نگرانی کے لیے میں نے اسے اپنے اور صفدر کے ساتھ شریک کیا تھا۔ میں رافع کے ساتھ ایک جگہ پہنچا۔ کھوجیوں نے ریتیلی زمین پر ننگے پاؤں کو ایک چوڑا چکلا نشان دکھایا۔ یہ نشان دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جوری کے پاؤں کا نشان ہو سکتا ہے۔ دونوں کھوجی بڑے ماہرانہ انداز میں قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھے۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نشانات ہمارے جھوپڑے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی اس جھوپڑے کی طرف جہاں میرا، صفدر اور ویرا کا قیام تھا۔ آج کل میں رات کو اشوکا کے جھوپڑے میں چلا جاتا تھا تاکہ نوبہاتا جھوڑے کو تنہائی میسر آ سکے۔ نشان جھوپڑے کے عین سامنے دروازے پر پہنچ کر ختم ہو گئے۔ رافع اور کھوجی حضرات معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رافع نے کہا، کھوجیوں کا کہنا ہے کہ کل رات آخری پہر یا لڑائی کے فوراً بعد جوری جھوپڑے میں داخل ہوئی ہے۔ کچھ دیر یہاں رہی اور پھر چلی گئی۔ یہ اسی کی واپسی کے نشانات ہیں۔ یہ نشانات واقعی واپسی کے تھے، لیکن 15-20 گز آگے جا کر ان کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس جانب چونکہ زمین ٹھوس تھی اور کہیں کہیں گھاس بھی تھی، لہٰذا نشانات تلاش نہیں کیے جا سکتے تھے۔ سردار نے گمبھیر لہجے میں کہا، معزز مہمان، ان نشانات کے آس پاس کچھ اور نشانات بھی ہیں۔ مثلاً یہ ہلکا سا نشان دیکھیں۔ جوری جب جھوپڑے سے واپس گئی ہے تو یہ نشان اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جھوپڑے سے نکلنے کے بعد اس نے کوئی بھاری چیز یا کوئی کمبل وغیرہ اوڑھ لیا تھا۔ یہ کمبل اس نے خود کو چھپانے کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ کمبل کا پہلو زمین پر گھسٹنے کے نشانات صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ جوری جب جھوپڑے میں آئی تو اس کے قدموں کے نشانات کے ساتھ کئی جگہ خون کے قطرے بھی گرے ہوئے ہیں، لیکن واپسی میں یہ قطرے کہیں نظر نہیں آئے۔ اس سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جھوپڑے میں اس کے زخم پر پٹی باندھی گئی ہے یا اس نے خود باندھ دی ہے۔ اس کی چال میں لنگڑاہٹ بھی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ رافع مجھے سب کچھ بتانے کے بعد اپنے کھوجیوں کے ہمراہ واپس چلا گیا اور مجھ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈال گیا۔ ذمہ داری یہی تھی کہ میں سوچوں کہ جوری جھوپڑے میں کیوں آئی، کس سے ملی اور واپس کہاں چلی گئی۔ اگر رافع اور کھوجیوں کا اندازہ درست تھا اور حملے کے دوران میں یا اس کے فوراً بعد جوری ہمارے جھوپڑے کی طرف آئی تھی، تو پھر اس کی ملاقات 2 افراد سے ہو سکتی تھی، نمبر 1 صفدر، نمبر 2 ویرا، اور ان دونوں میں سے ابھی تک کسی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ اس نے جوری کے درشن کیے تھے۔ ناشتے کے فوراً بعد میں نے ایک بار پھر وہ مقام دیکھنے کا فیصلہ کیا جہاں سے جوری فرار ہوئی تھی۔ یہ جوری کا ہی جھوپڑا تھا۔ یہاں جوری اور اس کے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ رافع کے بھائی غلام نے پوچھ گچھ کی تھی۔ جوری کی زخمی ران میں نیزہ گھسیڑا گیا تھا۔ وہ ذبح ہوتے بکرے کی طرح چیخیں چلائی تھی، لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں تھا۔ مجھے 3 روز پہلے کے وہ سارے مناظر اچھی طرح یاد تھے۔ پوچھ گچھ کے بعد بھی جوری کی مشقیں کسی رہی تھیں۔ حملے کی رات پچھلے پہر جب بلڈوزر دندناتے ہوئے موگاسا میں گھسے تو ہر طرف تہلکا مچ گیا۔ جوری اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی پر موجود محافظ بھی گھبراہٹ میں تتر بتر ہو گئے۔ جنگجو اور سخت جان جوری کو موقع مل گیا۔ صرف ایک پہرےدار اس کی نگرانی پر موجود تھا۔ جوری نے پہلے ہوشیاری سے اپنے ہاتھ کھولے اور پھر پہرےدار کا بھالا چھین کر اسی کے سینے میں گھونپ دیا اور اپنے ساتھیوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ بھاگنے کے بعد وہ کہاں گئی، یہی سوال معمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے موقع کا بغور جائزہ لیا اور پھر ان نقوش پا پر چلنا شروع کر دیا جو کھوجیوں نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے محفوظ کر رکھے تھے اور جو عام لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے بستی کے شفا خانے کی طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی تھیں۔ بالکل یوں لگا کہ 2 عورتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں۔ میں اپنی تفتیش چھوڑ کر بھاگم بھاگ شفا خانے پہنچا تو عجیب منظر نظر آیا۔ مریضوں کے عین درمیان میں نے 2 لڑکیوں کو گتھم گتھا دیکھا۔ ان میں ایک ویرا تھی اور دوسری وہی دراز قد منابع جو پراسرار علوم کی ماہر سمجھی جاتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بال پکڑ رکھے تھے۔ ویرا کے بال منابع کے گھونگھریالے بالوں کے مقابلے میں کہیں لمبے تھے، لہٰذا وہ بری طرح گرفت میں تھی۔ دونوں کے کپڑے کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے اور مختصر لباس والی منابع تو تقریباً عریاں ہی ہو گئی تھی۔ مریض ہراساں ہو کر اپنے اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ مریض جن کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے دونوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں لپک کر گیا اور بمشکل دونوں کو علیحدہ کیا۔ منابع گلا پھاڑ کر چلا رہی تھی اور ہاتھ نچا نچا کر ویرا کی طرف اشارے کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں، یوں لگتا تھا کہ نشے میں ہے۔ اشوکا بھی وہاں آن پہنچا۔ اس نے منابع اور ویرا کی تکرار سنی۔ منابع بار بار موبائل کلینک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ موبائل کلینک یعنی ٹرالر شفا خانے کے عین سامنے کھڑا تھا۔ ٹرالر کا عقبی دروازہ شفا خانے کے مین دروازے سے صرف 7-8 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اشوکا نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا، منابع کا کہنا ہے کہ سردار رافع نے اسے مفرور جوری کی تلاش کا کام سونپا ہوا ہے اور اسی کام کے سلسلے میں وہ ٹرالر کو اندر سے دیکھنا چاہتی ہے، مگر میڈم ویرا اسے ٹرالر اندر سے دکھانے سے انکاری ہیں۔
اسی بات پر منابع مشتعل ہو گئی ہے۔ اس لڑکی کے دماغ کے کئی اسکرو ڈھیلے ہیں، اس کا ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس نے میڈم سے جھگڑنا شروع کر دیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میڈم ویرا کی یہاں کیا حیثیت ہے۔ اسی دوران میں کئی مرد و زن نے منابع کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ لوگوں کا یہ سلوک غیر متوقع نہیں تھا۔ اس نے ویرا پر ہاتھ اٹھایا تھا، جو نہ صرف محترم بوکارلو کی بھتیجی تھی بلکہ لارسیوں میں بھی ہر دل عزیز تھی۔ لوگوں نے اس کے رہے سہے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور اس کے گلے میں آویزہ انسانی دانتوں کی مالا ٹوٹ گئی اور چہرے کے رنگین نقش و نگار آپس میں گٹمٹ ہو گئے، مگر اس کے باوجود اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی اور چیخ چیخ کر ٹرالر کے دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ جوری اس میں موجود ہے۔ میرے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ آج صبح سویرے سردار رافع نے مجھے جوری کے قدموں کے نشانات دکھائے تھے، اور یہ نشان اس جھونپڑے تک گئے تھے جہاں روزانہ کی طرح کل رات بھی صفدر اور ویرا کا قیام تھا۔ اب یہ بڑی پراسرار آنکھوں والی لڑکی چیخ چیخ کر انکشاف کر رہی تھی کہ اس ٹرالر کا دروازہ کھلوایا جائے کیونکہ اس میں جوری موجود ہے۔ میں نے دیکھا ویرا کا چہرہ پھیکا پڑا ہوا تھا۔ وہ منابع کی باتوں کا جواب تو دے رہی تھی پر اس کے لہجے میں دم خم نہیں تھا۔ میں نے کہا، ویرا، یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ لڑکی جھوٹ بک رہی ہے تو تم دروازہ کھول کر دکھا کیوں نہیں دیتی سب کو؟ مجھے چابی نہیں مل رہی، اور اگر چابی ہوتی بھی تو میں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتی۔ یہ کون ہوتی ہے مجھ پر حکم چلانے والی؟ اس نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ ویرا، ٹرالر کے دروازے کی دوسری چابی میرے پاس موجود ہے۔ اگر تم کہو تو میں دروازہ کھول کر سب لوگوں کا شک رفع کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم کہو گی نہیں۔ میں نے آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے عجیب انداز سے اس کو گھورا۔ میری نظروں کا انداز محسوس کر کے وہ گڑبڑا گئی۔ کچھ دیر تک وہ بے چینی سے اپنے نازک ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی رہی، پھر بولی، آپ ذرا میرے ساتھ آئیں۔ میں اس کے ساتھ شفا خانے کے عقبی حصے کی طرف چل دیا۔ یہاں ایک حجرہ نما جگہ تھی جہاں جڑی بوٹیوں اور دیسی دواؤں کا اسٹاک تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، شمع کی روشنی میں چند لمحے دھیان سے میری جانب دیکھتی رہی، پھر ڈرامائی لہجے میں بولی، شاہ جہان صاحب، جوری ٹرالر میں ہی ہے، میں اقرار کرتی ہوں، لیکن مجھے قصوروار ٹھہرانے سے پہلے آپ کو میری پوری بات سننی ہوگی۔ ہاں بتاؤ۔ یہاں نہیں، آپ اس پچھلے دروازے سے اپنے جھوپڑے میں پہنچے، میں آ رہی ہوں، میں صفدر کے سامنے ہی سب کچھ بتاؤں گی۔ تمہیں اب منابع سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہی چلو۔ میں نے کہا نا میں آ رہی ہوں، میں کسی سے نہیں الجھوں گی۔ 10-15 منٹ بعد میں، صفدر اور ویرا اپنے جھونپڑے میں موجود تھے۔ لارو نابے شیطان جونیئر کی نگرانی کر رہا تھا۔ پہلے تو میں آپ دونوں سے اور خاص طور پر صفدر سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے کل صبح سے یہ بات چھپائے رکھی۔ اس تمہید کی ضرورت نہیں ہے ویرا، تم اصل بات بتاؤ، صفدر نے نرم لہجے میں کہا۔ کل رات آخری پہر جب لڑائی شروع ہوئی اور ہر طرف شور مچ گیا تو میری طرح صفدر بھی جاگ گئے اور دوڑ کر جھوپڑے سے باہر نکل گئے۔ یہ جاتے جاتے مجھے کہہ گئے تھے کہ میں جھوپڑے میں ہی رہوں۔ ابھی نہیں گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ جوری جھوپڑے کے اندر گھس آئی۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی اور جسم کے کئی حصوں سے خون نکل رہا تھا۔ اسے اتنی بے رحمی سے مارا گیا تھا کہ اس کی کھال کئی جگہ سے ادھڑ کر لٹک گئی تھی۔ وہ نیم جان ہو کر جھوپڑے کے فرش پر گر گئی اور اس نے مجھ سے پانی مانگا۔ پانی پینے کے فوراً بعد اس کو خون کی الٹی آ گئی اور پانی کے ساتھ بہت سا خون بھی باہر نکل گیا۔ وہ قریب المرگ نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں اس کی جان بچاؤں۔ اس کی ران میں گولی لگی تھی اور وہاں تشدد کے دوران میں نیزہ بھی داخل کر دیا گیا تھا۔ یہ زخمی ران خون اگل رہی تھی۔ میں نے اس کے زخم پر روئی رکھ کر پٹی باندھی اور اسے ایک بڑی چادر میں لپیٹ کر جھوپڑے سے باہر لے آئی۔ اس وقت تک بلڈوزر بستی کے اندر داخل ہو چکے تھے اور ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ کسی نے بھی ہماری طرف خصوصی توجہ نہیں دی اور میں جوری کو موبائل کلینک تک لے آئی۔ جوری کل رات سے وہیں پر چھپی ہوئی ہے۔ میں نے 2 مرتبہ اس کی مرہم پٹی کی اور اسے دوائیں وغیرہ بھی دیتی رہی ہوں۔ اس کی حالت تھوڑا سا سنبھلی ہے، اب بھی وہ خواب آور دوا کے زیر اثر گہری نیند میں ہے۔ میں کچھ دیر پہلے دوا لینے کے بہانے ٹرالر میں گئی تھی۔ جوری نیند میں بڑبڑانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے بچا لوں ورنہ یہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ ویرا کے بیان کے بعد ساری صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ جوری کل سارا دن اور آج ساری رات ٹرالر کے اندر بنی ہوئی پناہ گاہ میں موجود رہی تھی۔ ٹرالر چونکہ چھاؤں میں کھڑا تھا لہٰذا دن کے وقت بھی گزارا ہو گیا تھا، ورنہ ٹرالر کے اندر تپش بہت زیادہ ہو سکتی تھی۔ اسی تپش اور گھٹن کی وجہ سے چند دن پہلے ویرا بے ہوش بھی ہو چکی تھی۔ میں اور صفدر دونوں متفکر نظروں سے ویرا کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے عجیب قدم اٹھایا تھا۔ ہم ہر طرف پاگلوں کی طرح جوری کو تلاش کرتے پھر رہے تھے اور وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی خاموش رہی تھی۔ بظاہر تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ اپنی حد سے بڑی ہوئی حساسیت اور ہمدردی کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، لیکن فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اپنی ناقابل فہم ذات کی طرح وہ کبھی کبھی ناقابل فہم کام بھی کر جایا کرتی تھی۔ صفدر نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، ویرا، تمہاری خدا ترسی اور انسان دوستی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی تو انسان ہیں اور ہم تمہارے بہت قریب ہیں۔
تمہیں ہم پر ترس آیا اور نہ تمہاری ہمدردی جاگی؟ میں آپ دونوں سے معافی چاہتی ہوں. میں جوری کے کردار سے ناواقف نہیں ہوں، پر اس کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا. وہ اذیت سے تڑپ رہی تھی. میں کیا کرتی؟ میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی. میں نے کہا، ویرا، اگر تم اس عورت کے کردار سے واقف ہو تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ کتنی سنگ دل اور خطرناک ہے. وہ موقع دیکھ کر تمہاری جان بھی لے سکتی تھی. اگر وہ تمہاری مدد سے یا تمہاری وجہ سے موقع سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی تو تمہیں پتہ ہے ہمیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا. وہ بدبخت اس راز سے آگاہ ہے کہ ہمارے چہروں کے پیچھے اصل چہرے کس کے ہیں، اور وہ یہ راز کنگ پر آشکار کرتی تو ہم پر کیا قیامت نہ بیت جاتی. جذباتی ہونا بری بات نہیں، لیکن جذبات میں خطرات کو فراموش کر دینا بہت نقصان دہ ہے. ویرا خاموش رہی. پھر صفدر نے کہا، لیکن اس لارسی لڑکی منابع کو کیسے پتہ چلا کہ جوری ٹرالر میں ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی. وہ صبح سویرے سے شفا خانے کے آس پاس گھوم رہی تھی، کسی کتیا کی طرح ہر شے کو سونگتی پھرتی تھی. کبھی آنکھیں بند کر کے منہ پر اٹھا لیتی اور عجیب عجیب ناٹک کرتی تھی. مجھے شبہ ہے کہ اس نے کل رات جوری کو ٹرالر میں گھستے دیکھ لیا تھا. ویسے ہے وہ عجیب لڑکی. اس کی آنکھیں ہر وقت نشے میں ڈوبی رہتی ہیں. موگاسا والوں کا خیال ہے کہ وہ خفیہ طاقتوں کی مالک ہے. اس کے علاوہ بھی کئی قسم کے خرافات اس سے منسوب ہیں. پر اب جوری کا کیا کرنا ہے جناب؟ اسے زندہ رکھنا تو سخت خطرناک ہوگا. پلیز صفدر، اسے جان سے مت مارے. ہاتھ پاؤں باندھ کر کہیں بند کر دینا اسے. 2-3 ماہ کے لیے کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے وہ نکل نہ سکے. صفدر نے اعتراض کرنا چاہا، لیکن میں نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا. اس موقع پر ویرا سے بحث کرنا ٹھیک نہیں تھا. یہ بات تو طے تھی کہ ہم جوری کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن ویرا نے اس کی جان بچائی تھی، اس کی دیکھ بھال کی تھی. اس کے دل میں جوری کے لیے نرم گوشہ تھا. اس گوشے کو ہم آنن فانن ختم نہیں کر سکتے تھے. میں نے صفدر سے اسی قسم کی باتیں کی جن سے ویرا کو اندازہ ہوا کہ ہم بھی جوری کے قتل کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اس بات سے پریشان ہے کہ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے. کچھ دیر بعد ہم ویرا کے ہمراہ موبائل کلینک کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں اشوکا ملا. اس نے بتایا کہ منابع کی جان مصیبت میں آئی ہوئی ہے. اس نے مستی کی حالت میں میڈم ویرا پر ہاتھ اٹھایا تھا. لوگ اس سے سخت خفا ہیں اور اس کو کفارہ ادا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. کم سے کم کفارہ یہ ہے کہ اسے آج شام سے پہلے 15 بھیڑوں کی قربانی دینی ہوگی. یہ 15 بھیڑیں تو چند خوشحال لوگوں کے پاس ہی ہوں گی. وہ 15 بھیڑوں کی قربانی نہیں دے سکے گی، لہٰذا بوما کے بڑے پجاری کی طرف سے سخت سزا پائے گی. ٹرالر کی طرف جاتے ہوئے صفدر نے آنکھوں میں مجھے رائے دی کہ ہمیں فوری طور پر جوری کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے. میں نے آنکھوں میں اسے اشارہ کر کے یہ بتایا کہ وہ یہ کام مجھ پر چھوڑ دے، میں اسے اچھی طرح انجام دے دوں گا. راستے میں ویرا نے التجا کے لہجے میں یہ بات پھر دہرائی کہ ہم جوری کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس نے پچھلے 36 گھنٹے میں بہت تکلیف سہی ہے اور بڑی مشکل سے زندگی کی طرف لوٹی ہے. ویرا جتنی ہمدردی سے جوری کے لیے درخواست کر رہی تھی، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن اس کی زبان کھلنے سے پہلے اسے مار دینا ہماری اٹل مجبوری بن چکا تھا. یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ کل عقوبت خانے سے فرار ہونے کے بعد جوری اپنے کسی ساتھی کے پاس نہیں چلی گئی، ورنہ اب تک سب چوپٹ ہو چکا ہوتا. ہم بوما کے سامنے سے گزرے تو وہاں سیڑھیوں کے قریب بہت سے لوگ جمع تھے. سیڑھیوں پر بوما کا سب سے بڑا پجاری بولوس براجمان تھا. اس کے سامنے دراز قد منابع مجرم کی حیثیت سے موجود تھی. اس کے ہاتھ رسی سے پشت پر باندھ دیے گئے تھے. اس کی اوریانی کو ڈھانپنے کے لیے ایک بڑی چادر اس کے جسم پر یوں باندھ دی گئی تھی کہ وہ اس کی بغلوں کے نیچے سے نکل کر اس کے سینے اور باقی جسم کو ڈھانپ رہی تھی. غلام بھی یہیں موجود تھا. ہم نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ منابع کے خلاف ابھی کسی طرح کی کارروائی نہیں کی جائے. لیکن کارروائی تو ہو چکی ہے. یہ 15 بھیڑوں کی قربانی آج شام سے پہلے دے گی یا اتنی ہی قیمت بوما کو پیش کرے گی. وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اس لڑکی کا جرم نظر انداز کرنے کے قابل نہیں. اس نے ہمارے محترم ترین بوکارلو کی محترم ترین بھتیجی پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت کی ہے. صفدر نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بھائی مدعی تو ہم ہیں اور ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر تک اس معاملے کو روکا جائے. دراصل ہمیں اندازہ ہوا کہ منابع کی کچھ باتیں درست تھیں. غلام نے چونک کر صفدر کی طرف دیکھا اور اشوکا کی وساطت سے کہا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جوری کے بارے میں لڑکی کی اطلاع درست تھی؟ ابھی ہم کچھ کہنا نہیں چاہ رہے، بس تم یہ کرو کہ ابھی لڑکی کے خلاف کارروائی کو رکوا دو. غلام نے نیم رضامندی سے اس بات میں سر ہلا دیا. ہم آگے بڑھ گئے. ہمیں ٹرالر یعنی موبائل کلینک کی طرف جاتے دیکھ کر بہت سے لوگ ہمارے پیچھے ہو لیے. یقیناً ان کے اندر بھی صورتحال کے بارے میں تجسس موجود تھا. میں نے آگے بڑھ کر اپنی چابی سے ٹرالر کا عقبی دروازہ کھولا. میں، صفدر اور ویرا ٹرالر میں داخل ہوئے اور جہازی سائز ریفریجریٹر کے سامنے پہنچ گئے. ٹرالر کی خفیہ پناہ گاہ اس ریفریجریٹر کے عقب میں موجود تھی اور ہماری توقع کے مطابق جوری اسی پناہ گاہ میں تھی. پناہ گاہ میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے ریفریجریٹر کے شیلف اس کی جگہ سے ہٹائے اور خفیہ خانے میں داخل ہو گئے.
यहाँ जूरी एक फोम पर लेटी हुई थी। उसने मुख्तसर लिबास पहन रखा था। उसकी रान, पेशानी और बाजू पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। चूँकि उसकी कमर की खाल बेत की ज़रबों से बुरी तरह उधड़ी हुई थी, इसलिए वह फोम पर औंधी लेटी थी। हमें देखकर जूरी की आंखों में फ़ौरन कमीनगी का गदलापन उभर आया, एक ऐसी कमीनगी जो सिर्फ शिकम परस्त और खूंखार जंगली दरिंदों की आंखों में ही नज़र आती है। बेशक वो ज़ख्मी थी, लेकिन जंगली दरिंदे ज़ख्मी होकर और भी ख़तरनाक हो जाते हैं। मुझे शिद्दत से एहसास हो कि वीरा तन्हा इस ट्रॉलर में आकर गलती करती रही है। वीरा जिसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी, वो खूंखार औरत किसी भी वक्त फ़रार होने की कोशिश में वीरा की जान ले सकती थी। वो इतनी ताकतवर और गरांडील थी कि ज़ख्मी होने के बावजूद वीरा जैसी 2-3 लड़कियों की हड्डियों का चूरा बना सकती थी। मेरे जहन में जूरी से छुटकारा पाने के लिए एक और मंसूबा था, लेकिन जूरी को देखकर और उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत की कौनती हुई बिजलियों को देखकर फ़ौरन एक और ख़्याल जहन में आया। ये नया ख़्याल इस लिहाज से भी बेहतर महसूस हुआ कि उससे वीरा के जहन पर जूरी के कत्ल का असर कम से कम हो सकता है। मैंने बड़ी अच्छी तरह देख लिया था, और यकीनन सफदर ने भी देख लिया था, कि जूरी अपनी तमाम मुसीबत की ज़िम्मेदार हमें समझती है, और अगर हम दोनों को हलाक करने का उसे मौका मिल जाए तो शायद वो एक लम्हे की भी देर ना लगाए। जो छोटी सी प्लानिंग मैंने की, उसकी बुनियाद यही मुशाहदा था। जूरी के ज़ख्मों को देखने के लिए मैं उसके करीब बैठ गया। इसी दौरान में वीरा ने भी जूरी से उसकी तबीयत के बारे में चंद सवालात मकामी ज़ुबान में किए, जिनके जवाब जूरी ने नहायत मुख्तसर अल्फाज में दिए। मैंने कहा, जूरी, किंग ने तुम्हारा कोड नेम वंडर सोच समझ कर ही रखा था। तुम वाकई वंडरफुल हो। इतनी मार तो किसी पहाड़ी खच्चर को भी पड़ती ना, तो वो कई दफ़ा जाबहक हो गया होता। जूरी ने यूँ ज़ाहिर किया जैसे वो मेरी बात नहीं समझ पाई, हालांकि हमें अच्छी तरह मालूम था कि वो अंग्रेज़ी समझ सकती है। क्या बात है वंडर, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई है? तुम्हारी ज़ुबान पर तो हंटर नहीं पड़े हैं। वो वीरा की तरफ देख के मकामी ज़ुबान में कुछ बड़बड़ाई। गालिबन उसने वीरा से यही कहा था कि वो हम दोनों को यहाँ से हटा दे। वीरा ने ज़रा नासेहाना नज़रों से मुझे देखा, जैसे कह रही हो कि मैं एक बीमार के सराहने इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ। इसी दौरान मैं अपना काम कर चुका था। मेरी पतलून की जेब में एक छोटा सा लेडीज़ पिस्टल मौजूद था। एक रिवॉल्वर मेरी कमर से बंधे हुए होल्स्टर में भी लगा था। मैंने पतलून की जेब में मौजूद लेडीज़ पिस्टल बैठे बैठे इस तरह फोम पर गिराया कि सफदर और वीरा में से किसी को पता नहीं चला। हाँ, ये पिस्टल जूरी के भारी भरकम कंधे से टकराया था, और उसे पता चल गया था कि कोई ठोस शय मेरी जेब में से फोम पर गिरी है। पिस्टल गिराने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। वहीं खड़े खड़े मैं सफदर और वीरा ज़ख्मी जूरी की तरफ मौजूदा हालत के बारे में बातें करने लगे। वीरा ने कहा, इसकी कमर के ज़ख्म तो कुछ बेहतर है, लेकिन रान में पीप पड़ने का अंदेशा है, जिसकी वजह से इसे तेज़ बुखार है और मुसलसल मतली भी हो रही है। मैं इसे एंटीबायोटिक दे रही हूँ, मगर इस पर असर नहीं हो रहा। ये मोटी खाल की औरत है, इसे खच्चरों और भैंसों वाले एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी। वीरा ने एक बार फिर मुझे तनकीदी नज़रों से घूरा और मौजू बदलने के लिए हमें जूरी के बाजू के ख़तरनाक ज़ख्म के बारे में बताने लगी। इस दौरान में मेरी निगाह मुसलसल पनाहगाह की एक दीवार पर लगी थी। उस दीवार की धाती सतह चमकदार थी, और इसमें मुझे फोम पर लेटी गरांडील जूरी का मध्यम अक्स नज़र आ रहा था। मुझे जूरी से ख़ास अमल की तवक्को थी, और अचानक मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी तवक्को पूरी हो रही है। मेरे आसाब जो कदरे ढीले होना शुरू हो गए थे, एकदम तन गए। हम तीनों का रुख जूरी की तरफ नहीं था। वीरा तो जूरी की तरफ तकरीबन पुश्त किए खड़ी थी। मैंने देखा, जूरी के हाथ में पिस्टल है और उसका हाथ का रुख हमारी तरफ हो रहा है। यही हरकत में आने का लम्हा था, वो लम्हा जिसके लिए मैं ख़ुद को पिछले 3-4 मिनट से मुसलसल तैयार कर रहा था। इससे पहले कि जूरी के हाथ का रुख मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ होता, मैं तेज़ी से पलटा। पलटने के मुख्तसर तरीन वक्त में मैं अपना 38 बोर रिवॉल्वर, नहायत पावरफुल रिवॉल्वर अपने हाथ में ला चुका था। इससे पहले कि जूरी ट्रिगर दबाती, मेरे रिवॉल्वर ने ज़ोरदार धमाके से 3 गोलियां उगली और जूरी की खोपड़ी तोड़ के रख दी। वो औंधे मुंह पट से ट्रेलर के फर्श पर गिरी और उसकी शिकस्ता खोपड़ी से खून निकलकर फोम को भिगोने लगा। वीरा ने यह मंजर देखकर 2-3 ज़ोरदार चीखें मारी और अब एक कोने में दहशतज़दा सी खड़ी थी। सफदर ने आगे बढ़कर उसे बाहों में ले लिया। वो फिर भी सख्ते किसी हालत में रही। फायरिंग की आवाज़ से बाहर हलचल मच गई, मगर हम चूँकि ट्रॉलर का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके आए थे, लिहाजा कोई अंदर नहीं आ सका। मैंने सफदर के साथ मिलकर जूरी की भारी भरकम लाश को उठाया और खींच तान कर खुफिया पनाहगाह से बाहर निकाल लिया। उसके बाद हमने ट्रॉलर का दरवाज़ा खोल दिया और जूरी की खोचंका लाश को बाहर ले आए। लोग इस लारसी गद्दार की सूरत देखने के लिए उमड़ पड़े। वो इस बात पर हैरत ज़दा थे कि मुनाबा के बयान के मुताबिक जूरी ट्रॉलर के अंदर से ही बरामद हुई थी। उसकी लाश देखकर अक्सर लारसियों की निगाह में नफरत के आसार उमड़ आए। कई जोशीले नौजवानों ने उसकी लाश को ठोकर मारी और कुछ ने नफरत का इजहार करने के लिए उस पर थूक दिया। इसी दौरान में एक बिखरे बिखरे बालों वाली औरत हुजूम को चीरती हुई तेज़ी से आगे आई। उसने जूरी के सराहने खड़े होकर चीखता हुआ कहकहा सा लगाया और फिर जूरी की लाश को ठोकरे रसीद करने लगी। उसके हाथ में लोहे का एक बड़ा मोसल मौजूद था।
نیچے جھک کر اس نے جوری کی ٹوٹی ہوئی کھوپڑی پر 2-3 ضربے لگا کر اسے مزید توڑ دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس وحشی عورت کو روکنا چاہا، تاہم اسی دوران مجھے اندازہ ہوا کہ ارد گرد کھڑے لوگ عورت کے اس عمل کو پسند کر رہے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک عورت کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے۔ عورت وحشیانہ انداز میں ٹوٹی ہوئی کھوپڑی کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور پھر اس نے خوفناک حرکت کی۔ وہ جوری کا کچا مغز کھانے لگی۔ یہ منظر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں واپس مڑا اور اسی وقت مجھے ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ یہ ویرا کی چیخ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ صفدر نے لپک کر اسے باہوں میں لیا اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ دراصل جو کچھ ہوا اتنا اچانک تھا کہ صفدر کو ویرا کو موقع سے ہٹانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ ویرا کی نظر لارسی عورت کے وحشیانہ عمل پر پڑ گئی تھی اور وہ ہوش میں نہیں رہ سکی تھی۔ ویرا کو قریبی جھونپڑے میں پہنچایا گیا اور بمشکل ہوش میں لایا گیا۔ اس کا رنگ برف کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ اسی دوران اشوکا کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ جوری کا مغز کھانے والی لارسی عورت اسی پہرے دار کی بیوی تھی جو کل الگ صبح جوری کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جوری کی لاش کے ارد گرد موجود افراد الجھن کا شکار تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی محترم و مکرم ہستی یعنی ویرا نے جوری جیسی عورت کو پناہ دینے کی کوشش کیوں کی۔ میں نے اشوکا سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے ویرا کی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کرے۔ میں کیا کہوں جناب، میری تو اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کچھ بھی بہانہ کر دو یا پھر صاف صاف کہہ دو۔ لوگوں کو بتا دو کہ ویرا نے صرف انسانی ہمدردی کی وجہ سے ایک مالج کے طور پر جوری کو عارضی پناہ دی تھی۔ جو ہی اس کی حالت سنبھلتی وہ اسے بستی کے معززین کے سامنے پیش کر دیتی۔ اسی دوران میں اشوکا کی نگاہ سردار رافع پر پڑ گئی۔ وہ بولا، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ بات براہ راست لوگوں کے بجائے سردار رافع سے کہہ دی جائے؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ سردار آیا تو میں نے اشوکا کے ذریعے اسے سمجھا بجھا دیا۔ وہ جہاں دیدہ آدمی تھا، بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوگا۔ بہرحال اس حوالے سے اس نے مکمل تعاون کیا۔ ہم تھکی اور نڈھال ویرا کو اپنے جھونپڑے میں لے آئے۔ اس نے ٹرسٹ کی چار دیواری سے نکل کر پے در پے صدمے اور حادثات دیکھے تھے کہ سرتاپا غم بن گئی تھی۔ وہ بالکل گمسم تھی۔ صفدر اس سے تسلی تشفی کی باتیں کرنے لگا۔ حالانکہ ویرا نے دیکھ لیا تھا کہ جوری نے ہم پر ہماری جان لینے کی کوشش کی تھی اور اگر میں فائر نہ کرتا تو وہ ہم پر فائر کر دیتی، لیکن اس کے باوجود وہ سوگوار نظر آ رہی تھی۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے سردار رافع کا چھوٹا بھائی غلام میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ عامر لڑکی منابع بدستور مجرم کی حیثیت سے بوما میں موجود ہے۔ بڑے پجاری بولوس پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، چھوڑ دو اسے۔ یہ بات تو اب ثابت ہو گئی ہے کہ منابع کی اطلاع درست تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے جناب، لیکن اس لڑکی نے ہمارے محترم بوکارلو کی محترم بھتیجی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ جرم قابل معافی نہیں ہے۔ اس کی سزا تو منابع کو ضرور ملنی چاہیے، اور اگر نہیں ملے گی تو ہم پر بوبو دیوتا کا قہر نازل ہوگا۔ اگر ویرا صاحبہ اس لڑکی کو خود معاف کر دیں پھر؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا جواب تو پجاری ہی دے سکتے ہیں۔ تو پھر چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لارو نابے کو عسقی کا پہرا دیتے ہوئے اب 8 گھنٹے ہو چلے تھے۔ لازمی تھا کہ اب لارو نابے کی ڈیوٹی تبدیل کی جائے۔ میں نے صفدر کو ضروری ہدایات دے کر عسقی کی طرف بھیجا اور خود غلام کے ساتھ بوما کی طرف چلا آیا۔ اشوکا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ سورج اب سوا نیزے پر آ گیا تھا۔ موریتانیہ کے اس دور افتادہ ویرانے کی چلچلاتی دوپہر ہر شے کو جھلسائے دے رہی تھی۔ ہم بوما پر پہنچے تو صحن میں عدالت کا سا منظر نظر آیا۔ بڑے پجاری بولوس 2 چھوٹے پجاریوں کے ساتھ لکڑی کی نشست پر براجمان تھا۔ اس کے دونوں اطراف مریدین اور محافظ دستبستہ کھڑے تھے۔ دراز قد منابع کو مجرم کی حیثیت سے دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کا سیاہ جسم پسینے کے شورش سے چمک رہا تھا۔ ہاتھ بدستور پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ پجاری بولوس نے بھی وہی باتیں کی جو تھوڑی دیر پہلے غلام نے کی تھی۔ منابع نامی اس لڑکی کا جرم انتہائی سنگین ہے۔ وجہ کچھ بھی ہوتی، اسے بوکارلو خانوادے کی ایک محترم خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ اس خاتون سے بلند آواز میں بات تک نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سب کچھ مستی کی حالت میں کیا، اس لیے ہم اسے کم سزا دے رہے ہیں، ورنہ یہ موت کی حقدار تھی۔ اب اسے کم از کم 15 بھیڑیں قربان کرنا ہوگی یا اس کے برابر قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں کہہ چکی ہوں، میرے پاس بھیڑیں ہیں اور نہ ہی اتنی مالیت جو میں دے سکوں۔ صرف 2 گھوڑے ہیں جو میرے بوڑھے والدین اور 2 چھوٹی بہنوں کا روزگار ہیں۔ ہم ان پر سواری کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر تمہیں تیسری تجویز پر عمل کرنا پڑے گا، تو اس کے بغیر دیوتاؤں کی ناراضگی کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس تجویز پر عمل کرنا بھی میرے بس میں نہیں ہے، منابع نے گردن جھکا کر کہا۔ یہ ساری گفتگو مقامی زبان میں ہو رہی تھی۔ اشوکا میرے لیے اس گفتگو کا ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے سرگوشی میں اشوکا سے پوچھا کہ تیسری تجویز کیا ہے۔ اس کا علم اشوکا کو بھی نہیں تھا۔ اس نے لنگوٹی والے ایک پجاری نما شخص سے پوچھا۔ وہ اشوکا کو احترام سے ایک طرف لے گیا اور تھوڑی دیر کھسر پسر کرتا رہا۔ واپس آ کر اشوکا نے مجھے بتایا، تیسری تجویز یہ کہ منابع نامی یہ لڑکی اپنے جسم کے عوض جرمانے کی رقم حاصل کرے۔
ایسا کرنا یہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا، خاص طور سے بھیٹ چڑھانے کے لیے اس قسم کی رقم یا اشیاء حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ لارسیوں میں جوڈم ذات کے لوگ رہتے ہیں۔ جوڈم ذات کے مردوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سانپ کی خصوصیات رکھتے ہیں اور انہیں صرف جوڈم ذات کی عورتوں سے ہی جسمانی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اگر وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ ایسا رشتہ استوار کریں گے تو اس کے مر جانے کا اندیشہ ہوگا۔ بدقسمتی سے کچھ قبیح رسموں کے سبب جوڈم ذات کے لوگوں میں لڑکیاں بہت کم بلوغت کی عمر تک پہنچتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جوڈم مرد اکثر عورت کی بھوک کا شکار رہتے ہیں۔ وہ جوڈم مرد جو خوشحال ہوتے ہیں کسی عورت کو بیوی بنانے یا اس سے جسمانی رشتہ استوار کرنے کے لیے بھاری رقم پیش کر سکتے ہیں۔ ایک جوڈم مرد منابع کو بھی دستیاب ہے اور اسے معقول رقم پیش کر رہا ہے۔ وہ اس رقم سے بھیٹ چڑھا سکتی ہے، لیکن منابع کوئی تجویز قبول نہیں۔ اشوکا جو کچھ بتا رہا تھا وہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ان قبائل میں اس قسم کی عجیب و غریب رسومات کی بھرمار تھی، بلکہ شاید لارسی اس معاملے میں کچھ پیچھے ہی تھے۔ میں نے اشوکا کے ذریعے بڑے پجاری سے مخاطب ہو کر کہا، محترم، اس مقدمے کی اصل مدعی محترمہ ویرا ہیں۔ اگر وہ خود اپنی رضا سے اس لڑکی کو معاف کر دیں تو کیا بوما کی طرف سے اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے؟ تینوں پجاریوں کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھری۔ وہ تینوں لنگوٹی پوش تھے اور انہوں نے چہروں پر نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد بڑا پجاری بولا، ہمیں امید نہیں کہ محترمہ اس نہایت سنگین بدتمیزی کے لیے مجرمہ کو مرضی سے معاف کر دیں گی، لیکن اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس بدبخت کے لیے رعایت کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ محترمہ ویرا خود یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں؟ نہیں، میں ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ میں خود محترمہ کے حضور پیش ہونے کو سعادت سمجھوں گا۔ پجاری نے بوکھلا کر کہا۔ قریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ معاملہ صاف ہو گیا۔ بڑا پجاری بولوس مائع اپنے معاون کے میرے ساتھ جھونپڑے میں پہنچا اور ویرا سے ملاقات کی۔ منابع بھی ساتھ تھی۔ منابع نے گھٹنوں کے بل جھک کر ویرا سے معافی مانگی۔ ویرا نے میری ہدایت پر عمل کیا اور منابع کو معاف کر دیا۔ منابع کی سزا صرف 1 بھیڑ کی قربانی تک محدود کر دی گئی۔ قربانی کی